کیا کیا جائے؟ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا، ہر شخص یہ تصور کر لے، سوچ لے، کیا اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ جنازہ صحیح طرح پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر یہاں سوچنا پڑے گا۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ جن والدین نے ساری زندگی اولاد کی خاطر دکھ اور تکلیفیں برداشت کی، آج وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اولاد اس قابل بھی نہیں ہے کہ صحیح طرح سے ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر سکے۔ تو اللہ ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے، اور دین کے جو بنیادی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ کر، سیکھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا والدین کے جانے کے بعد نماز جنازہ پڑھنا یہ ان کے ساتھ نیکی ہے جو اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا والاستغفار لہما، والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، یہ والدین کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہے؟ دوسری نیکی ہے۔ اور آگے فرمایا جو ماں باپ زندگی میں اپنی اولاد سے وعدے کر کے گئے، اگر وہ وعدے شریعت کی روح کے مطابق ہے تو ان کے وعدوں کو پورا کرنا بھی یہ والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، جو ماں باپ کے محبت والے رشتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد ان محبت والے رشتوں کو قائم رکھنا، یہ بھی ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور اگلا جملہ جس میں ہم سارے اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کی وجہ سے جو ماں باپ کے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد اور رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا، یہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی روح قبر کے اندر بھی خوش ہو تو جتنے ماں باپ کے رشتے بنتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان رشتوں کو توڑا نہ جائے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے۔ ادھر ہم دنیا میں ماں باپ کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، تو قبر میں ہمارے والدین کی روح ہم پر خوش ہو جائیں گی۔ تو یہ تو بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے والدین کے جانے کے بعد حقوق کے حوالے سے عرض کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محترم بھائیوں کے والد کی قبر روشن فرمائے، اور ہر وقت انہیں اپنے والد گرامی کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو بات میرے ذہن میں آگے کو ایک بات اور اشارہ کر دوں، اکثر ہم میں سے 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا جناب؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیں نا یہاں پہ اب مجمع لگا ہوا ہے، اب ان کی دعوت پہ آپ حضرات آ گئے، گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں، اپنے انداز زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہم ان کی دعوت پہ آج رب کے گھر میں آ گئے، یار تھوڑا سا غور کرو، 5 وقت ہمیں روزانہ رب کی طرف سے دعوت ملتی ہے، تو کتنا ہمارا جذبہ ہے، ہم کتنی محبت سے آتے ہیں، مسجد ہمارے ویران پڑی ہیں، دنیا کے ہمارے ہر معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، ہم بڑے جناب دانش مند بھی ہیں، بڑا سوچ بھی رکھتے ہیں، کاروبار میں ہم نقصان نہیں برداشت کرتے، لیکن دین کا جتنا ہمارا نقصان ہو جائے ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مجھے بتائیں نا بھری آبادی سے کتنے لوگ اٹھ کے آتے ہیں، اور یاد رکھنا ایک صاحب کشف نوجوان قبرستان سے گزر رہے ہیں، اب کشف کیا، حالات ان پر کھلے، کیا دیکھا کہ سارے قبر والے اچھے لباس میں موجود ہیں، عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، اور ان کے لباس سے خوشبو بھی آ رہی ہے، ان کے سامنے مکھن کی طرح ایک روحانی غذا بھی موجود ہے جس کو وہ کھا بھی رہے ہیں اور لذت سے معزوز بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے چہروں سے خوشی کے آثار بھی ہیں۔ لیکن دیکھا کہ ایک بیٹا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، ایک باپ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، شیخ ہے، وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس بھی پرانا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس بوڑھے سے سوال کرتا ہے، باقی قبرستان والے اچھے صورت میں ہیں، اچھے لباس میں ہیں، روحانی غذا بھی کھا رہے ہیں، تم الگ تھلگ بیٹھے ہو، لباس بھی تمہارا پرانا ہے اور تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل قبرستان نے جواب کیا دیا؟ سننے والی بات ہے، اور اس بات کو دل کی تخت میں لکھ کے جانا ہے۔ جواب دیا، جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہماری اولادیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، ہماری بخشش کی دعا کرتی ہے، وہ تحفہ ہمیں ملتا رہتا ہے، روحانی غذا کی صورت میں ہمیں ملتا رہتا ہے، لیکن وہ بوڑھا کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں، میرے بچے بے نمازی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے کوئی اصال ثواب، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ شخص اس کی حالت کو دیکھ کر واپس اس بوڑھے کا گھر پوچھتا ہے، ان کا پتہ پوچھتا ہے، پتہ پوچھنے کے بعد اس بوڑھے کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بچوں کو بلایا،
اور سارے حال سے آگاہ کیا، اللہ نے ان بچوں کو بھی توفیق عطا کی، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں۔ اب چند دن نہیں گزرے وہ مسجد کی پابندی کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب کشف نوجوان پھر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہ بوڑھا بھی خوشی میں ہے اور اچھے حال میں نظر آ رہا ہے، اور اس جوان کا شکر ادا کرتا ہے کہ تم میرے کام آئے ہو، تم نے جا کر میری اولاد کو بتایا۔ اللہ نے انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا کی اور 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا کی۔ تو پتہ چلا سب سے بڑا اصال ثواب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے۔ جب آپ صبح آئیں گے، ظہر آئیں گے، عصر آئیں گے، مغرب آئیں گے، عشاء کے ٹائم آئیں گے، مجھے بتائیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کتنی بار رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش بھی کر دے اور میرے ماں باپ کی بخشش بھی کر دے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آئے گا نا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ شیخ سعدی الرحمن نے فرمایا یہاں پہ کہ ایک شخص بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، بادشاہ منہ پھیر لیتا ہے، دوبارہ پھر جاتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، بادشاہ پھر منہ پھیر لیتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ جب بار بار جاتا ہے، تیسری بار جاتا ہے، آخر بادشاہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ بار بار کیوں آ جاتے ہو؟ آؤ رب کے گھر میں آنے والے بار بار آ، کبھی تو رب اپنی بارگاہ میں آنے والے کو قبول کر لے گا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جتنے فرائض ہیں ان کو ہر حال میں ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل بھی وہ ہے جو رب نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اور رب فرماتا ہے مجھے اس وقت زیادہ یہ بات پسند ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کی ہے جب وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے پس منظر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کا پہلے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے پس منظر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نصیحت کرنے کے بعد، یعنی زبور کی بات ہو رہی ہے، زبور کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں نصیحت کی بات بھی ہے۔ فرمایا نصیحت کرنے کے بعد ہم نے کتاب زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میری اس زمین کے وارث بھی میرے نیک بندی ہی ہوں گے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ میری زمین کے وارث کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ ارض الجنہ، جنت کی زمین ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ جنت کی زمین ہے۔ معنی کیا بنا؟ رب ارشاد فرماتا ہے یہ جنت میں نے بنائی ہے، جنت کی زمین ہے، اس جنت کے وارث بھی میرے نبی کے، میرے محبوب کے غلام ہوں گے، نیک بندے ہوں گے۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کی وراثت پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کی جائے۔ نہ صرف غلامی اختیار کی جائے بلکہ مکمل طور پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کی جائے۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام وفادار دنیا میں رہ کر بھی وفاداری کریں گے، جانثاری کا مظاہرہ کریں گے، اور جب دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے ایک تو ایمان کی حالت میں جائیں گے، اور دوسرا رب تعالیٰ ان کو صرف جنت نہیں بلکہ جنت کی وراثت بھی عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ارض سے مراد کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین اس کے وارث میرے بندے ہوں گے، یہاں سے مراد سرزمین مقدس فلسطین کی زمین ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ یعنی رب نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے اس زمین کے وارث کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدے میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخ نے یہ بات سچ کر دکھائی ہے کہ دور فاروقی میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ نے فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی ہے، اور زمین کے وارث مسلمان بنے ہیں۔ ہاں پھر حکومتیں بدلتی رہیں اور اتاؤ چڑھاؤ آتا رہا، پھر جناب یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی اللہ کا وعدہ سچا ہوگا۔ اب بھی وقت آنے والا ہے، کوئی نبی کا ایسا غلام آنے والا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو پھر سے فتح عطا فرمائے گا۔
فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ میری زمین ہے، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حضرات گرامی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں اگر قیمت ہے تو صرف نبی کے ساتھ وفا کا ہے، نبی کی غلامی کی نبی کی بارگاہ میں قیمت ہے، تو آؤ ان غلاموں میں سے نبی کے ایک با وفا شعار غلام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور اس سے ہمارے لیے سبق حاصل ہے کہ جس طرح ہمارے محترم جن کے ہم ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد اگر نام رہنا ہے، اگر کسی کا نام رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کے وفادار غلام کا ہی رہنا ہے۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام نے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ اسباب اتنے نہیں تھے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، صرف اپنے کریم آقا کی غلامی اختیار کی، نبی کے ساتھ وفا کی، آج بھی ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ آئیے اس سرزمین فلسطین کا سفر کرنے سے پہلے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فاروق اعظم کس ہستی کا نام ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ جملوں پہ غور کرنا اتنا لمبا وقت نہیں ہے۔ مراد رسول، سمجھ آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ مراد رسول، تمنا رسول، فاتح بیت المقدس، سبحان اللہ، فاتح بیت المقدس، امیر المؤمنین، امام العادلین، خسر مصطفیٰ، داماد علی مرتضیٰ، جناب عمر بن خطاب، جن کا لقب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت نبویہ سے 41 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جائے ولادت بھی مکہ کا مبارک شہر ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دور جاہلیت کے اندر بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آپ بہترین گھڑ سوار بھی تھے، طاقتور پہلوان بھی تھے، عمدہ خطیب بھی تھے، مالدار تاجر بھی تھے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے آپ شاہی درباروں میں جا کر اور ملاقات کرتے تھے، سفیر بن کر ان کے جا سے مذاکرات بھی کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، یہ طاقتیں، یہ دولتیں، یہ خطابت ساری اپنی جگہ پر۔ فاروق اعظم کی خوش نصیبی یہ ہے، فاروق اعظم کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر انہیں حاصل کیا ہے، اور یہ دعا کی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر، اسلام کو شان و شوکت عطا کر۔ حضرات گرامی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سرکار کی تمنا بھی ہو، سرکار کی چاہت بھی ہو، اور پھر سرکار کی دعا ان کے حق میں ہاتھ بھی اٹھ جائے، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاروق اعظم کو سرکار کی غلامی نہ ملتی؟ پھر سرکار فاروق اعظم کی قسمت میں اتنی شانیں کیسے نہ آ سکتی تھیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم یہ چاہتے تھے۔ پھر وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ فاروق اعظم کو نہ صرف اسلام قبول کرنا نصیب ہوتا ہے بلکہ آپ کی وجہ سے اللہ اسلام کو شان و شوکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے، فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور جب جناب عمر اسلام قبول کرتے ہیں، دار ارقم میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، خوشی سے نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں جناب جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور عمر کے اسلام لانے کی خوشی صرف زمین پر نہیں منائی جا رہی بلکہ عمر کے اسلام لانے کا جشن آسمانوں پر بھی منایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب اسلام قبول کر لیا، پھر جو مکی زندگی ہے تقریباً سرکار کی وہ مزید 6-7 سال ہے، تو 7 سال مکہ مکرمہ میں، پھر تقریباً 10-11 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں سرکار کے انتہائی قریبی جانثار ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، سرکار کے وصال سے پہلے سرکار کی حیات مبارکہ میں جتنا آپ کو عرصہ نصیب ہوتا ہے، جتنی اسلام کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، جتنے اسلام کے لیے غزوات ہوتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم اپنے کریم آقا کے ساتھ ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں اور اسلام کی خاطر نمایاں خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر جاتے ہیں، آپ کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کروانے میں آپ نے اپنا مرکزی کردار بھی ادا کیا ہے۔
کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ذہن میں رکھیں یہ ساری بات تفصیل سے انشاءاللہ موضوع آپ کو سمجھ آئے گا۔ حضرات گرامی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر خلافت سنبھالتے ہیں۔ 2.5 سال کا عرصہ سیدنا صدیق اکبر کے مشیر خاص بن کر آپ اسلام کی خدمت کرتے رہے اور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا بھی خلیفہ اول کا بھی وصال ہو جاتا ہے تو ان کے وصال کے بعد آپ امیر المومنین قرار پاتے ہیں۔ کیا قرار پاتے ہیں؟ امیر المومنین۔ 10 سال آپ خلافت کے منصب پر فائز رہ کر اسلام کی اتنی خدمت کی، اسلام کی اتنی خدمت کی، یوں سمجھیے کہ پوری روئے زمین میں ریاست مدینہ کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا ہے اور دور دور تک اسلام پھیلا ہے، اور آپ کے زمانے میں اسلام کو بڑی فتوحات ملی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے دعا کا اثر ہے نا۔ اور پھر جب آپ 10 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، خلافت سنبھالتے ہیں، آخر ایک دن آپ مصلی رسول پر کھڑے ہیں، شہر مدینہ ہے، مسجد نبی شریف ہے، سرکار کا مبارک مصلی ہے، آپ نماز فجر کی امامت کروا رہے ہیں، ایک بدبخت اٹھا اور اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور اتنی شدت کا زخم ہے کہ 2-4 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ آپ کی شہادت 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہے۔ اور اب جو اگلا جملہ بولنے جا رہا ہوں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ شہادت کے بعد سیدنا فاروق اعظم سرکار کے پہلو میں حاضر ہو جاتے ہیں، سرکار کے پہلو میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا تصور باندھیے گا، اب دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، دنیا کے کسی کونے میں سرکار کا کوئی بھی باوفا لیٹا ہو، جس کا ہم مزار مقدس کہتے ہیں، مزار شریف کہتے ہیں، سرکار کا کوئی غلام ہو، چاہے 1400 سال کے بعد ابی المجاہدین کا مزار ہو، تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ کا مزار ہو، خواجگان میرا شریف کا مزار ہو، ہم بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ سرکار کی غلامی اختیار کرنے والے، یہ سرکار کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ جہاں ان لوگوں کا جسم موجود ہے، جہاں پہ یہ تشریف فرما ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہاں رب کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کے کسی کونے میں سرکار کا غلام لیٹا ہو، وہاں سرکار کی رحمتوں کا، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ مجھے بتائیں جس مقام پہ سرکار خود تشریف فرما ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، وہاں رب کی رحمتوں کے نزول کی کیفیات کیا ہوگی۔ اور پھر بتائیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں سرکار کی بارگاہ میں وہاں پر سلام نہ پیش کیا جا رہا ہو۔ انسان بھی سلام پیش کرنے کے لیے ہر وقت موجود اور حاضر ہیں، رب کی نورانی مخلوق بھی وہاں پہ حاضر ہے، سلامیاں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے بتائیں صبح و شام جس مقام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہے، وہاں پہ جناب پہلو میں صدیق اکبر بھی لیٹے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی لیٹے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی اٹھ کر ان ہستیوں کی شان میں زبان درازی کرتا ہے، اب ان کی شان میں تو فرق کوئی نہیں آ سکتا نا۔ جہاں پہ جناب صبح و شام اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، جب بھی کوئی سرکار کا غلام سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، مواجہ شریف میں حاضر ہوتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرتا ہے، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے، ساتھ ہی جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ اب قیامت جب تک نہیں آ جاتی، یہ سرکار کے پہلو میں لیٹے ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رب کی رحمتوں سے حصہ پا رہے ہیں۔ اور جب معاشر نے برپا ہونا ہے، روزے معاشر اٹھیں گے، کس انداز میں اٹھیں گے؟ سرکار کا ہاتھ تھاما ہوا ہوگا، سرکار کا دامن تھام کر اٹھیں گے، اور اٹھ کر میدان معاشر میں حاضر ہو کر اعلیٰ اعزازات پانے کے بعد جنت کے اعلیٰ مقام پر بھی آپ فائز ہو جائیں گے، جنت کے مقام پر بھی آپ فائز ہو جائیں گے، جہاں پہ سیدنا فاروق اعظم کی اور بے شمار شانیں ہیں، وہاں آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ فاتح بیت المقدس کہلاتے ہیں۔ کہہ دینا سبحان اللہ، فاتح بیت المقدس کہلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا خوبصورت پس منظر ہے، بات بڑی طویل ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ جو ان قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں گے، چونکہ دعا کا وقت ہو چکا ہے، پھر وہ دعا فرمائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب دیکھیں نا، ہم بڑے آرام کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر اس پوری بھری آبادی میں کسی کے گھر پہ اس کا دشمن حملہ آور ہو جائے،
اور اس کے گھر کی عورتوں کی عزت کو لوٹنا شروع کر دے، اس کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دے، اور سارا علاقہ خاموش بیٹھا ہو، سارا علاقہ خاموش بیٹھا ہو اور کسی کو احساس ہی نہ ہو، سارے اپنے گھر میں مزے سے بیٹھے ہوں، وہ لٹ رہا ہو، اس کے بچے ذبح ہو رہے ہوں اور اس کے بچوں کا خون بہہ رہا ہو، اگر کوئی نہ اٹھے، اس کا ساتھ نہ دے، مجھے بتائیں اس شخص پر کیا گزرے گی؟ سوچ سکتے ہو کبھی؟ خدا نہ کرے ایسے حالات ہم پر آ جائے، کیا وہ سوچے گا؟ یار کسی میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے، کوئی اٹھ کر میرے حق میں آواز بلند کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ہم ان مجاہدین اسلام کو، حماس کے ان غیرت مند مسلمانوں کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کی خاطر قربانیاں دے کر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور جا بجا ان کا شکوہ ہے مسلمان حکمرانوں پر۔ کیا ان مسلمان حکمرانوں میں اتنی بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے حق میں حقیقی آواز بھی بلند کر دیں؟ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہ غیرت عطا کرے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے حقیقی طور پر مدد کے لیے اٹھیں اور وہاں پر پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے، جو اور کچھ نہیں کر سکتا کم از کم جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتا ہے نا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہم دیکھیں نا، خدا نہ کرے کسی کے مشکل حالات آ جائیں، وہ کتنا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جولیاں پھیلا پھیلا کر رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے۔ آؤ جہاں پہ ہم اپنا درد محسوس کرتے ہیں، تو سارے مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کانٹا چبھ جائے، وہ درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بچے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں وہاں پہ ذبح ہو رہی ہیں، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہو رہا؟ آئیے اٹھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں، جس طرح آپ فرما رہے تھے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور اپنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ غذائی قلت ہے جو وہاں پہ، غذائی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات وہاں پہ پہنچائی جائیں، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کی دہشت گردی کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا جائے، اور دنیا والوں کو بتایا جائے کہ اگر ہمارے ملک میں ایک گستاخ رسول جو واقعی گستاخ رسول ہوتا ہے، اگر اس کا سر قلم ہو جاتا ہے تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم کہتے ہو یہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ نا، سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو جو اتنے مہینوں سے تم مسلمانوں کو ذبح کرتے نظر آ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جذبہ جہاد نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیت المقدس کی سفر بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ تو میں کر رہا تھا نا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی تاریخ پڑھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر اسلام کی بات نہیں کی، بلکہ میدان عمل میں نکل کر اسلام کی خدمت سر انجام دی ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے نا بیت المقدس کی طرف، بڑا بے تکلف سفر ہے، بڑا سادہ سفر ہے، اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں مسلمان وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ محاصرہ کیا ہوا ہے، ان عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر، سابقہ کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی ہے، اور جو اس بیت المقدس کو فاتح ہوگا، جس کے ہاتھ پہ اللہ اس مسجد اقصیٰ کو فتح فرمائے گا، اس کے اوصاف میں نے پڑھ رکھے ہیں، ان کا حلیہ میں نے پڑھ رکھا ہے، ان کے اوصاف کو میں جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے، صرف سرکار کی بات نہیں ہے کہ آپ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، سرکار کی شان تو ہے ہی ہے نا، سرکار کے غلاموں کی، سرکار کی قدموں کی برکت سے سرکار کے غلاموں کی شان بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں بعد میں آتے ہیں، کلمہ حضور کا بعد میں نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کی عظمت و شان کے چرچے پہلی کتابوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ دور فاروقی میں جب وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے، اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، آخر میں سیدنا فاروق اعظم خود بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ہی پادری نے آپ کے چہرے کو دیکھا، بات کوئی نہیں کی، صرف چہرے کو دیکھ کر اس نے جنگ کو روک دیا۔ اس نے فرمایا کہ جس شخص کے میں نے بارے میں پڑھ رکھا تھا، جس کے اوصاف کو میں نے پڑھ رکھا تھا، خدا کی قسم یہ شخص وہی مجھے نظر آ رہا ہے، وہ شخص مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لکھ کے بھیجا تھا کہ ہم نے یرموک کو فتح کر لیا ہے، اب ہمیں آپ یہ بتائیں
کہ ہم فلسطین کا ایک شہر کا نام لیا اس کی طرف جائیں یا ہم جناب والا مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس کو فتح کرنے کی طرف بڑھیں۔ اب فاروق اعظم نے سرزمین مدینہ میں اپنے صحابہ کو بلایا، سرکار کے باقی غلاموں کو بلایا، مشورہ کیا۔ یہاں پہ مولا علی نے مشورہ دیا، کہہ دے سبحان اللہ، حضرت مولا علی نے مشورہ دیا کہ آپ پہلے بیت المقدس کا رخ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فتح عطا کرے گا، اس کی وجہ سے باقی علاقے بھی فتح ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے کریم آقا سے اس طرح بات سن کے رکھی ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پھر جناب آپ وہاں پہ لکھتے ہیں کہ آپ اس طرف کا رخ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا فوجی دستہ وہاں پہ بھیجا اور چند دنوں کے لیے جنگ کا آغاز ہوا، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو عبیدہ بن جراح جو سپہ سالار ہیں وہ خود وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ہی جناب والا وہاں پہ جاتے مسلمانوں نے اپنے قائد لیڈر کو دیکھا، نعرہ تکبیر بلند کیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے ان عیسائیوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پادری جو ہے نا وہ قلعے پہ چڑھ کے کہتا ہے، اے میرے بھائیو عیسائیو ذرا ٹھہرو، چونکہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا اس کا حلیہ میں جانتا ہوں، اس کے اوصاف کو میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر وہی ہے تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم دروازے کھول دیں گے اور ان سے صلح کر لیں گے، جزیہ دینا منظور کر لیں گے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر تم بے خوف ہو کے لڑتے رہو۔ وہ قلعے کی دیوار پہ چڑھا، ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے عیسائیو تم بے خوف ہو کر لڑتے رہو، تم اپنے شہر کی حفاظت کرو، اس لیے جس شخص کا میں نے حلیہ پڑھ رکھا ہے اس کا حلیہ مجھے اس کے چہرے میں نظر نہیں آ رہا، ان کے چہرے میں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اب محاصرہ جاری رہا، تقریباً 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد پھر اس کے عیسائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اے ہمارے پادری پھر آپ حالات کا جائزہ لیں، اگر وہ شخص آ گیا ہے تو ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص نہیں ہے تو پھر ہم آمنا سامنا لڑنا چاہتے ہیں، اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر قلعے کی دیوار پہ چڑھا، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ پھر قلعے کی دیوار پہ چڑھا اور چڑھ کے ابو عبیدہ بن جراح سے مخاطب ہوا اور کہا، ابو عبیدہ بن جراح میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک، تشریف رکھیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میں استاد محترم کی طرف سے اور محترم عمران بھائی اور محمد خان بھائی کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرات توجہ ہے میری بات کی طرف، میں مختصر سے الفاظ میں اس کو مکمل کروں گا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح سے، وہ جو عیسائی راہب ہے، وہ مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح میں تمہیں حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں، اگر تم اس طرح 20 سال بھی اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھو تم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر 20 سال بھی تم نے اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا تم فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے وجہ پوچھی، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم 20 سال محاصرہ کر کے بھی ناکام رہیں گے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس فاتح بیت المقدس کے جو علامات، نشانیاں، حلیہ پڑھ رکھا ہے وہ آپ میں سے کسی میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بتایا ذرا حلیہ بتاؤ نا، ذرا اوصاف تو بتاؤ نا، اوصاف تو بتاؤ نا۔ اس نے کہا میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، اشارہ ضرور دے سکتا ہوں، جو فاتح بیت المقدس کہلائے گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ نے بیت القدس کو فتح کرنا ہے، وہ محمد کریم کا عظیم سپاہی اور صحابی ہوگا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ محمد کریم کا عظیم سپاہی اور صحابی ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، نہیں سمجھ، جس کا نام کیا ہوگا؟ فاروق اعظم کے لقب سے جانا جائے گا، فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہوگا، اور دین کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا، دین کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوگا۔ یہاں سے سنیے، ہم اپنی ذات میں بڑے غیرت مند ہیں،
لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہماری غیرت دم توڑ جاتی ہے۔ عمر کی شان کیا ہے کہ دین کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوگا اور اللہ کے معاملات میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ کہا، یہ اوصاف بیان کیے نا، ابو عبیدہ بن جراح ہنس پڑے، مسکرا پڑے، نعرہ بلند کیا، فتحنا البلدہ، فتحنا البلدہ ورب الکعبہ، خدا رب کعبہ کی قسم کہ اب یوں سمجھو کہ ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے، ہم نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا پادری راہب جس کا تو نام لے رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ ہمارے کریم آقا کا سپاہی ہے، اب وہ ہمارا امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ فرمایا واقعی ایسی بات ہے، پھر جنگ کو روک دو، پھر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کو روک دو، ان کو بلاؤ، ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، اگر واقعی وہ شخص ہوگا تو ہم جناب شہر کے دروازے کھول دیں گے، ہم امن سے رہنا پسند کریں گے اور صلح سے جزیہ دے کر رہنا پسند کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پھر رکا لکھا، قاصد بھیجا، حضرت میسرہ کو بھیجا، رات کا وقت ہے، میسرہ غلام وہ رکا لے کر سرزمین مدینہ میں حاضر ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، اپنی سواری کو مسجد نبی شریف کے باہر باندھا، باندھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، رات کا وقت ہے اور وہاں مسجد نبی شریف میں سو جاتے ہیں۔ اب صبح اذان فجر کا وقت آتا ہے، باتیں کرنے کی تو بہت ہیں، دل بھی کر رہا ہے، پیغام بھی بڑا ہے، لیکن وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ اب جب نماز اذان فجر کا وقت ہوگا، میسرہ مسجد نبوی میں سویا ہوا ہے، اس وقت اذان فجر دینے کے لیے آنے والا اور کوئی نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب خود اذان دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ مسلمانوں کی شان ہے جناب، یہ مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین خود آئے نماز فجر کے لیے، الفجر کی اذان دی اور وہ میسرہ اٹھے، وضو کیا، آپ کی کتاب میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا، وہ رکع پیش کیا، جب آپ نے رکع پڑھا، حالات کو دیکھا، پھر مولا علی کو بلایا، دیگر صحابہ کو بلایا کہ اب یہ رکع آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی نے کہا آپ کو چلے جانا چاہیے، کہہ دینا سبحان اللہ، اس سے مسلمانوں کو آسانی سے فتح بھی حاصل ہو جائے گی، آسانی سے مسلمان فتح یاب بھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قدم قدم پہ اجر عطا فرما دے گا۔ حضرات بات اس سے بھی آگے لمبی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ پھر جاتے جاتے آخر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے مولا علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، وہاں حالات کی ذمہ داری دی اور 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کی، ابوبکر کی بارگاہ میں سلامی پیش کر آپ نے رخت سفر باندھا، حالانکہ شاہی سواری بھی پاس ہے، لیکن آپ کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا معمولی قیمت کا، وہ آپ اس پر سوار ہوتے ہیں۔ اب امیر المومنین جا رہے ہیں، مسلمانوں کا حاکم جا رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا ہے، لیکن جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے 14 پیوند اس میں لگے ہوئی ہے، 14 پیوند لگی ہوئی ہیں، اور وہ لباس پہننے کے بعد بات میں ختم کر رہا ہوں، راستے میں بڑی ساری باتیں ہیں۔ جب ابو عبیدہ بن جراح نے وہاں شام میں استقبال کیا، اس لباس میں دیکھا، ایک درخواست پیش کی، امیر المومنین آپ کو شاہانہ لباس پہننا چاہیے، آپ دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں تاکہ ان پر روب چھا جائے، آپ جلال میں آ گئے، یہی پیغام ہے میرا، آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آپ کر میں افسوس ابو عبیدہ، اگر کوئی اور بات کرتا میں اس کو سزا دیتا، امت کے لیے عبرت کا نشان بناتا، لیکن تم امیر قافلہ ہو، قافلے کے سپہ سالار ہو، تمہارے احترام کی خاطر میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، فرمایا انا کننا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ بن جراح بات یاد رکھو، معاشرے میں ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہماری معاشرے میں کوئی قدر نہیں تھی، ہم بے توقیر قسم کے لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دی ہے، حضور کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے دی ہے، اور آپ نے قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کو چاہیں گے اللہ ہمیں اور ذلیل کر دے گا۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کی عزت دولت میں نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت طاقت میں نہیں ہے، حکومت میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے، مسلمان کی اگر عزت ہے تو صرف اور صرف حضور کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اج اسی سارے ایصال ثواب نے اس محفل چ اکٹھے ہیں اور حضرت مولانا مقصود احمد صاحب آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان فرما رہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستین کہ جنہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمانن دو عمر وچو ایک عمر یا اللہ عطا ونجے اور اسلام عمر نال عزت عطا فرما جتنے بھی انبیاء ہیں اس روئے زمین تے کم و بیش 1,26,000 انبیاء و مرسلین تمام دے تمام ایک مقصد دے تحت ہیں کس مقصد واسطے ہیں اسلام اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے اور اس دین دی ترویج واسطے اس دین دی تبلیغ واسطے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء و رسل بھیجن اور اج اسی کدے دین دے واسطے اپنے اسلام دے واسطے دین اسلام واسطے ساڈے دل وچ کدے کوئی کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا نا کہ ایمان آلیو اللہ کولو ڈرنا اور تساں موت اس حالت چاہے کہ تسی اسلام ہوتے قائم ہو اچھا اسلام تے علماء فرمانن بھئی موت آونے نا مقصد کے وے کہ زندگی اسلام ہوتے ہو سی تے موت اسلام ہوتے آسی نا اسی کدے اسلام تو ہٹ کے زندگی گزارنی تے موت نہ تے کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ ونجے اور پتہ نہیں اسی اس گھڑی اسلام ہوتے قائم ہے یا نہیں قائم ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تو سنے اسن علماء کو لو کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سی کہ کچھ لمحے پہلے جڑا مسلمان ہو سی اس نے زبان چو ایسے الفاظ نکل سن کفری الفاظ کہ اس نے ایمان ضائع ہوئے سی اللہ تعالیٰ اساں ایسی چیزوں تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے اور دوسری گل یہ کہ وجہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں اسی ویکھنے ہیں تے انہوں نے نمازاں بھی قضا نہیں انہوں نے تہجد بھی قضا نہیں ان لوگ دین نے معاملے چ اگے ودنے پین تے کچھ بندیاں اس چیز نہ ادراک اور احساس نہیں ایک وجہ کہ جس چیز نی حب اتھے پیدا ہو ونجے نا اس جگہ تے حب پیدا ہو ونجے دل نے اندر وقت او شے بڑی چنگی لگنی اس واسطے مشقت اٹھاونا مشقت نہیں رانی میں دپتے کھلنا تے دپتے کھلنے واسطے اساں کوئی حرج نہ اسی اچھا اس کام واسطے اسی کدے کوئی وزن اٹھاونا پیدل وینا کچھ بھی کرنا وہ ساڑھے واسطے وہ تکلیف نہ باعث نہیں بلکہ الٹا راحت نہ باعث بن ویسی مثال نے طور تے میں گزارش کرنا عرس شریف آنا پہ حضور خواجہ خواجگاں محبوب اللہ صمد حضرت خواجہ احمد مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 116 سالہ عرس پاک 116 سال آپ دے وصال با کمال ہو چکے اور کئی بندے ایسے ہیں جڑے یہ پہن اساں تے عرس تے ہر صورت انشاءاللہ تعالیٰ آونا کوئی بندے پہنے گرمی بڑی جی
گرمی برداشت کوئی پہنا جی پتہ نہیں اتنے موسم کہ جا سی کہ کیفیت ہو سی جی مشقت بڑی ہو سی ہر بندے نے اپنی سوچ اور تعلق ہے عرس نی حاضری جڑی نا یہ ساڈے سلسلہ عالیہ چشتیہ نے اندر ساڈے مشائخ نے اس طرح فرمایا کہ ہر بندے اتے لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ نہ عرس قضا نہ کرے میں حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ عرض کر دوں کہ آپ نا حج تے گئے آپ دا پیر خانہ سیال شریف ہے لیکن میرے مرشد کریم حضور حضرت خواجہ قبلہ میاں نور جہانیہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ دے 8ویں سجادہ نشین آپ دے نال آپ دی عقیدت اور محبت بے پناہ آئی تے آپ حج تے گئے تے حج نے ایام سا پتہ ذی الحج حج ہونا نا تے 1 2 3 ذی الحج عرس پاک ہونا حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے پیر پٹھان خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشدن تے حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی اتنے بڑے عالم ہو کر اور اتنی بڑی انہوں دی عقیدت اور محبت نہ عالم ہے کہ حج تو واپس آئے تے ایئرپورٹ تے ڈرائیور فرمان لگے کہ سدھا چشتیان شریف چلو میں جدو حضور میرے مرشد کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے عرض کیتا حضور حج تے ہیں اس سال عرس پاک نہیں حاضری نہ دے سکا تے میں گھر نہ گیا سدھا درگاہ شریف تے آیا کہ اپنے عرس نی قضا دے کے وقت اپنے گھر میں یعنی اس قدر انہاں لوگاں دے اندر احساس محبت وجہ کے میں جڑی عرض کرن لگا کہ کچھ لوگاں نے دلاں چ وہ محبت پیدا ہوئے نہیں دین نہیں اور انہاں دین نہیں سمجھ خدا دی معرفت نصیب ہوئے نہیں وقت وہ نماز ایسی نماز ہوئے نہیں کہ علامہ صاحب فرمانے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب فرمانے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نہ عشق اور محبت دل چ نہ ہوئے نا نماز نہیں بڑھنی فرمایا یہ جتنے بھی اعمال صالح ون انہاں نی جیڑی قبولیت ہے وہ مشروط ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ بلکہ اسلام دے اندر کوئی شے بھی ایسی نہیں جیڑی وہ قبول اس وقت تک نہیں ہونی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق سینے دے اندر کیونکہ حضور دی عشق اور محبت اصل ایمان ہے مغز قرآن ہے اس تو بغیر کچھ ممکن نہیں ہن وجہ کہ وے اسی لوگ جڑے آراس دے اندر وہنے عرساں تے وہنے اتھے کیا ہونا تساں اولیاء کاملین نہیں کدے زندگی اٹھا کے پڑھو نا تے انہاں نے زندگی نے بارے چ معلومات حاصل کرو تے پتہ لگ سی کہ انہاں اپنی زندگی تسی مکھڈ شریف نے حضرات نہ پڑھو تسی گولڈا شریف نے حضرات نہ پڑھو میرا شریف پڑھو سیال شریف پڑھو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک جتنے بھی اولیاء کاملین اس خطے نے اندر یا روئے زمین نے اندر گزرن اتھے چلے ونجو تو تساں پتہ چل سی بھی انہاں اپنی زندگیاں کس طرح گزاریں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا عرس پاک پتن شریف دے اندر جاری ہوئے آپ اس مقام تے پہنچے کہ آپ فرمانے کہ میں 40 سال اللہ اور اس دے محبوب کریم علیہ السلام دے حکم دے مطابق اپنی زندگیاں ڈالا ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو رب اور اس دے رسول دا حکم ہے فرمایا ہن 40 سال تو بعد کیفیت یہ کہ میں فقیر نے دل وچ دعا منگنا تے دور نہیں گل ہے فقیر نے دل وچ کو خیال گزر ونجے رب وہ بھی پورا کر دے وقت حاجت نہیں پونی دعا منگنے نہیں بھی رب تعالیٰ اپنے انہاں محبوب بندیاں تے اتنا کرم فرمانا حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل وچ فقط خیال آیا کہ دل کرے نہ جڑے بھوکے لوگن جنہاں کول کھانا کوئی نہیں انہاں میں کھانا کھوایا کری خدا نہیں مخلوق ایسی مقبولیت ہوئی دل دے اندر صرف خیال آیا رب نے اپنی مخلوق نے دل چ خیال پیدا کر دیتا قیامت تک 11ویں منگاؤ اور لوگاں بلا کرتے حضور غوث پاک نے نانا لنگر کھوائی رکھا اسی اولیاء کاملین نال جڑا تعلق قائم کرنے انہاں نے مقصد کے وے ان کے کرنے ان بندیاں شیشہ وکھا دینے میں سادہ زبان ہے جس کو عرض کرنا شیشہ سمجھ رہے شیشہ جس ویلے اسی تکینے نا تو شیشے چساں پتہ لگ وینا بے وال کھنڈے وین مطلب ٹوپی ٹھیک نہیں کپڑے ٹھیک نہیں کیڑی شے ٹھیک نہیں اسی درست کر گینے انہاں کول روحانی شیشے ہونے
یہ انسان اس نے روح نہ دیدار کرا دینا کہ توڑی اپنی کیفیت کے وے تو کس کیفیت نہ اس وقت تو کس حالت کے اندر موجود ہے. جس وقت انسان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا گیا حضور بندہ صاحب شعور صاحب عقل ذی عقل کدوں ہونا ذی شعور کدوں ہونا. آپ فرمایا جس ویلے انسان دنیا نہیں بجائے اپنے عیب دسن لگ پون بندہ ذی شعور ہونا. ہوں کدے اسی لوگوں نے عیب ویکھنے والے ہیں اور اکثریت اسی لوگ اجہار کرنے ہیں فلانا بندہ ہی کرنا پہ فلانا بندہ ہو سکنا وہ عیب میرے اندر نہ ہوئے لیکن ماں دوسرے نے اندر دوسرے عیب نظر آ رہے ہیں. اس نے مطلب کہ آپ فرمایا اجے تک اسی کا عقل والے نہ ہوئے شعور والے نہ ہوئے. شعور اعلیٰ بڑھنے واسطے اساں ضروری کہ اسی کسی اللہ والے نہیں بارگاہ. اس وجہ تو مولانا روم جیسی ہستی جنہاں نا چرچا عروج تے کمال تے اور انہاں دا واقعہ بڑا مشہور ہے جیڑی انہاں دی ملاقات ہوئی حضرت شمس تبریز نال تے آپ اس ملاقات تو بعد جس وقت آپ نے پوچھا نا حضرت شمس تبریز نے این چیز مولانا یہ کیا کرنے پہ ہو کتابہ پڑھنے آپ فرمایا این کال است یہ کال ہے یہ تساں فقیران نہیں سمجھ آنا تسی اپنا کام کرو میں تدریس کرنا پیا پڑھانا پیا بچیاں یہ تہاڈی سمجھنی گل نہیں تسی فقیر لوگ اپنا کام کرو. تے حضرت مولانا روم اٹھے تے کسی کام واسطے تے آپ نے انہوں نے یہ کلمی کتابہ اٹھا کے تالاب سٹ دیتی. حضرت مولانا روم نے ویکھا اس فقیر بڑا غلط کام کیتا انہاں آکھا میرا سارا علم تو ضائع کر دیتا میری محنت زندگی نہیں ضائع کر دیتی ہاتھ نہ لکھیاں کتاباں پانی چ وگا دیتیاں نو فقیرہ. آپ نے جواب نہ دیتا ہاتھ پایا تلاش تے کتاب کڈی تے چھنڈی وچوں دھوڑ نکلی. حضرت مولانا روم نے منظر ویکھا نا آپ فرمایا کتاباں تے میں بہت پڑھیاں یہ ساریاں گلاں لیکن آپ فرمایا یہ چیز ایک وے پانی وچوں کتاب تے وچوں دھوڑ تے آپ فرمایا ای حال است فرمایا ای حال ہے ای تو کال آلے سمجھ نہیں آمنے آلا. حضرت شمس تبریز چلے گئے جس لئے چلے تے مولانا روم پیچھے دوڑے قدمہ جے ڈٹھے اور عرض کی تھی حضور اپنی غلامی جے قبول فرماؤ. جس لئے حضرت شمس تبریز نے غلامی جے قبول کیتا الفاظ پہلے نے موجود ہے حضرت شمس تبریز نی نگاہ پئی دل نی کیفیت بدلی تے وقت مولانا روم بول اٹھے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. فرمایا مولوی کدے بھی مولانا روم نہ بنیا. فرمایا اس وقت ہی مولانا روم نے چرچے ہوئے جس دن شمس تبریز جیسے کامل نگاہ آلے دی غلامی اختیار کیا. تسی ویکھو جتنے بڑے بڑے علماء وہ کون وہ کسی اللہ والے دے نال انہاں نہ تعلق اور جتنے اولیاء تک وہ کسی عالم دین نی بارگاہ دے اندر جان ہوئے تلمذ طے کیتا ایک باہمی تعلق ہے احترام اور محبت نہ. اس وجہ تو اسی اج ایصال ثواب نی محفل چ بیٹھے ہیں. اللہ تعالی اساں اپنے والدین دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور والدین دے بارے چ حکم کیوے حکم اے کہ اولاد اپنے والدین نے سامنے انج ہوئے جنج غلام اپنے آقا نے سامنے موجود. حضور سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان نے فرمایا کہ والد نی خوشنودی وچ اللہ نی خوشنودی وچ جس بندے ویکھنا ہوئے کہ میں نال میرا رب راضی یا نہیں راضی وہ ویکھ کے کہ میرا والد میرے نال راضی کہ نہیں راضی. اچھا اس وچ تھوڑی جی گل بعض بندے ایک جگہ تے اسی گل کیتی انہاں کہا جی بھئی والد بھی تے کوئی ٹھیک ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے یا والدہ بھی نیک ہونی چاہیے جی تاں میں کہا نہیں یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی. والد ہونا فقط کافی ہے اس واسطے چاہے اس دا معاملہ اس دے رب نہ لے اولاد نہ حق نہیں. مطلب حتیٰ کہ اس حد تک حکم ہے کہ کدے والد صاحب نماز نہیں پڑھنے تے بچیاں ہی حق نہیں کہ وہ اپنے والد صاحب آکے نماز پڑھو بل خالی باں چونکہ وضو کر کے انہوں نے سامنے لگ ونجے بس. یہ اتنا ادب والا دین ہے اتنا احترام والا دین ہے کہ اپنے بزرگوں نے اتنا احترام کرو کہ تسی انہاں ہی نہیں آکھ سکنے ہو کہ بزرگوں نماز پڑھو والد صاحب نماز اماں نماز پڑھ تسا خالی انہوں نے سامنے وضو کر کے چلا وینا بس. اس حد تک اپنے والدین نے احترام ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی حاضر ہونے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب تو زیادہ حق کہندا. حضور نے فرمایا تہاڈی والدہ. حضور اس تو بعد کہندا نمبر ہے تہاڈی والدہ. حضور اس تو بعد کہندا نمبر تہاڈی والدہ. چوتھی مرتبہ سوال کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے والد نہ حق اس تو بعد.
اس وجہ تو کدے اج جس نے والدین راضی وہ سمجھ گئے کہ رب اس دے راضی اور اس دے رسول نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اور جس نال اس دے والدین ناراض کسی طور تے بھی ہو سکنا والدین دی طرف زیادتی ہو ونجے، وہ تہاڈی حق تلفی کر ونجن، دنیا تے زیادہ مہربانی کرن، لیکن اولاد نہ حق ہے کہ وہ وقت بھی تابعدار اپنے والدین دی رہے، جیڑا تابعداری کرے سی وہ اس جہان بھی کامیاب اور اس جہان بھی کامیاب ہے۔ تے یہ تخصیص نہیں کرنی کہ اساں نے والد صاحب نال چنگے ہو سن تے اسی اپنے والدین نال اچھا سلوک کرساں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سان توفیق عطا فرمائے۔ اج عمران صاحب اور محمد خان صاحب انہاں دے والد صاحب دا وصال ہویا، والدین بڑی وڈی چھاں ہونے، تسی سارے اسی سارے جاننے ہیں، جس ویلے یہ چھاں ہٹنی تے احساس تاں ہونا۔ اللہ تعالیٰ انہاں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جنہاں دے والدین زندہ انہاں اپنے والدین حضور دی بارگاہ دے اندر صحابی حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی چ اپنے والدین نے بڑی خدمت کی تھی، میں انہوں نے بڑی غلامی کی تھی، حضور ہن مہربانی فرماؤ انہوں نے وصال تو بعد میں انہوں نال کس طرح انہوں دے نال میں انہوں نے خدمت کر سکنا یا انہوں نال کوئی انہوں نال بہتری کر سکنا۔ حضور نے فرمایا بالکل ہو سکنی، کس طریقے نال؟ مفہوم حدیث عرض کرنا پیا، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نمازہ روزے چ نیک اعمال کے اندر اپنے والدین یاد رکھو، اپنے والدین واسطے بخشش نہیں دعا کرو۔ ہن نماز جس ویلے اسی پڑھنے تے اسی پڑھنے ربنا اغفر لی ولوالدی دعا منگنے ہیں نا، اسی اپنے والدین کی بخشش۔ نماز ایسا مجموعہ کہ کتنی ہی عبادات اس نے اندر پوریاں ہو گئیاں نماز نے اندر، تے اس وجہ تو نماز نے اندر ہی تہاڈی حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے لگنی، جس ویلے سلام پیش کرے لیو تے اتھے حاضری لگنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے فلاں غلام نے نماز دے اندر تہاڈی بارگاہ تے سلام پیش کیتا۔ اور جدوں اولیاء کاملین دی بارگاہ چ سلام پیش کرے نے تو تہاڈے مرشد اور اولیاء کاملین دی بارگاہ چ تہاڈا سلام پہنچ وینا کہ اس بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نماز دے اندر تہاڈی بارگاہ چ سلام پیش کیتا۔ اس وجہ تو اساں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندے دی صحبت و سنگت نصیب فرمائے تاکہ انہاں کول بیٹھ کے اساں اپنے رب دی محبت نصیب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب ہوئے۔ جس دن حضور دی محبت اور اللہ دی محبت اور خدا دے محبوبہ دی محبت، سوکھا طریقہ یاد رکھنا، میں گل مکمل لگا ہوں، سوکھا طریقہ ذات کائنات دے اندر اللہ رب العزت نہیں، اس ذات نال منسلک جیڑی شے بھی ہے، چاہے وہ ذات ہے چاہے کوئی شے ہے، ہر اس شے نال محبت کرنی اور ہر اس شے نال نفرت کرنی جیڑی غیر اللہ ہے، جیڑی اللہ تو جدا ہے۔ رسول اللہ اللہ دے رسول انہاں نال اسی محبت کرنے ہیں، کتاب اللہ اللہ دی کتاب، ہر وہ شے، کعبۃ اللہ بیت اللہ اللہ نہ گھر، ہر اس شے نال اللہ تعالیٰ فرما دیتا مینڈیاں نشانیاں نے جڑا احترام کرے، اے کیڑی شے نہیں نشانی، اس نہ متقی ہونے نہیں نشانی، او بندہ متقیاں وچ ہوے جڑے مینڈے نشانیاں نہ احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ اساں اپنے نیک بندیاں دی بارگاہ دی حاضری حضرت سیدنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال نہ حضرت شہدائے احد تشریف گنوے نے، ہر سال باقاعدگی نہ حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال با کمال تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معمول سال آیا آپ تشریف گن کے، اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساری ہستیاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جدو آ گیا نا تے آپ نے بھی ہر سال حاضری دینی شروع کی تھی، تے ایک سال حاضری رہ گئی، حاضری رہی تے خواب وچ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے لاڈلے اور پیارے چچا جنہ دے نال حضور عشق اور محبت ہے، حضور انہاں نال اتنا پیار فرمائے، اور صوفیاء فرمائے کہ گورنر مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ حضور نی بارگاہ چو پیش کر کے حل کرواونا، کوئی گل پوری کرامنی تے دو ہستیاں مدینہ پاک نی سرزمین تے جلوہ گرن آرام فرماون، ایک سید الشہداء اور دو حضرت بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دو ہستیاں وچوں کہیں ہستی نہیں بارگاہ چ ونجو، درود پاک پڑھنے ونجو، باوضو ونجو، اتھے اپنی عرضی پیش کرو، درود پاک پڑھنے حضور دی بارگاہ چ آ کے وہ عرضی پیش کر دے، حضور اس نے منظوری فرما دینی، فرمایا جس گل نہیں منظوری حضرت سید الشہداء فرما دے من، اس گل نہیں منظوری خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے من۔
اب جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ 1 سال حاضری نہیں کر سکے، رہ گئی تے خواب راتی ستے تے خواب وچ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف گنے، آپ فرمایا عمر بن عبدالعزیز یاری لاؤنی تے پکی راونی، یاری چ چھٹی کوئی نہیں، فرمایا یاری چ چھٹی کوئی نہیں۔ آپ اٹھے تے آپ نے پھر وہ جڑا معمول قضا ہویا ہے جڑا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تو چلنا آنا ہے وہ پھر آپ نے پورا کیتا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کاملین نہیں بارگاہ نے اندر حاضری ضرور دینی چاہیے، اور حضرت امام عبدالوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرشد ہیں نا، آپ فرمایا کہ عرس آ گیا تے آپ نہ گئے تے ایک دیڑے دی فرمایا جی کم شم مکا گنا تے کل لگے اساں، دو دیڑے وقت کو کم شم چیتا آ گیا، فرمایا چلو اے حضرت امام عبدالوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل تسی علماء کو پوچھو بھی انہاں دا مقام کے دے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت عالم بیداری چے فرمانے علی ہستی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن جس لئے آپ فرمانے میں گیا نہ تھے اجے اپنے مرشد خانے نے گران تو باہر پہنچا تو اگو ایک مجذوب کلندر آ رہا تے انہاں ماں ویکھ کے تے فرمانے شارانی تو ہیں عبدالوہاب شارانی تو ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ فرمایا اج 3 دیڑا تونڈے مرشد نے مزار چو آواز آنی پی میڈا شارانی کو نہیں ہے، میں انتظار چ بیٹھا قربان ونجا ایسے مریداں تو جنہ تو مرشد انتظار کرن۔ شیخ اپنے مرید جڑا اولاد دی طرح ہونا پیارا ہونا، اور مرشد انتظار کرنے کہ میرا مرید آ وجہ تھے کہ خدا دیا رحمتاں دا نزول ہو رہا اتھے آوے تے جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کر کے او آلودہ ہویا پیا، اس نی روح آلودہ ہوئی پی، رب نی رحمتاں نازل ہون کہ اس نی روح پاک ہو ونجے اور اللہ دا بندہ بن کے واپس ہوئے۔ اس وجہ تو کوشش کیتا کرو، حضرت خواجہ فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لالو جلدی جلدی پیر خانے نہیں حاضری کیتے کرو، چیڑے میلے تھی ونجن تے صابون بھی بہوں لگنا تے محنت بھی بہوں کرنی پونی تے جلدی جلدی چیڑے دو گنو تے فرمایا صابون بھی گھٹ خرج تے محنت بھی گھٹ۔ آپ بڑی سادہ سادہ مثالہ دینے تے اس تو آپ فرمانے انہیں لالو اپنے پیر نہ عرس قضا نہ کیتا کرو، اپنے مرشد نہ عرس قضا نہ کیتا کرو، اپنے پیر نے عرس سے ضرور حاضری دیتا کرو، چاہے جیسی بھی مجبوری ہو ارادہ کرو۔ میں الحمدللہ تحدیث نعمت واسطے عرض کرنا کہ 24 سال ہو گئے میں اپنے پیر خانے تے حاضری کرنا شروع کی تھی عرس تے، الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت واسطے عرض کرنا پا کہ میرے شیخ دا میرے اتنا اتنا بڑا کرم ہے کہ 24 سالہ چے مینڈی ایک بھی عرس کی غیر حاضری نہیں، الحمدللہ یہ لاکھ شکر ہے۔ اور اگو بھی اللہ تعالیٰ یہ رکھے کہ میں اپنے پیر خانے دی جب عرس پاک نہیں بالخصوص حاضری، ویسے تے حاضری ہو گئی الحمدللہ، لیکن عرس پاک نہیں حاضری بہت ضروری۔ 3 4 5 محرم الحرام بدھ جمعرات جمعہ انشاءاللہ تعالی حضور اعلیٰ میروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا 116 سالہ عرس، اور حضرت خواجہ فقیر مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا 13واں سالانہ عرس پاک ہو سی۔ تسی احباب جدو ممکن ہوئے جتنا ممکن ہو سکے عرس پاک سے ضرور حاضری کرو، اللہ تعالیٰ تواڈیاں ساڈیاں حاضریاں اپنے نیکاں اور محبوبہ دی بارگاہ چے مقبول فرمائے، اساں حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ثانی صاحب کہیں شکوہ بھیجا، مرید آیا حضور تہاڈا مرید رائے تے ملا، وہ کہنا جی میں جس ویلے تیاری کرے نا کوئی پریشانی بنے، کدے کرایہ چھڑ گیا، کدے کوئی شے نہیں بنی، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، آ نہ سکنا پیا تے حضور ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جلالی ہستی ہے، آپ نے جلال وچ فرمایا اسی اس آوڑ دے ساں تے ہوا سی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت ہوئے کہ اسی اپنے پیر خانے نہیں حاضری تو محروم ہو ونجا، اللہ تعالیٰ اساں معافیاں بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوبہ دی بارگاہ دی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تمامی حضرات اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ الحمد شریف سورہ فاتح شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قبول کی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم تیری پاک بارگاہ دے اندر
اسی تیرے عاجز بندے یا اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنے دامن حاجات پھیلا کے تیری رحمت دے امیدوار بن کے مولا کریم جو بھی نیک اعمال ہوئے اس محفل پاک کے اندر تلاوت کلام مجید ہدیہ درود و سلام جو واض و نصیحت جو اہتمام ہویا مولا کریم تیری بارگاہ دے اندر عاجزانہ طور تے پیش کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اس اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم اس دا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس دا ثواب حضور سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے والدین ماجدین حضور دے اہل بیت اطہار خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین تمام شہداء تمام صدیقین صالحین یا اللہ سب دی بارگاہ ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس دا ثواب جملہ سلاسل دے اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ دے تمام بزرگ دی اروانوں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات بالخصوص حضور خواجہ خواجگاہ محبوب اللہ صمد حضرت خواجہ احمد میروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ احمد خان ثانی صاحب خواجہ فقیر محمد عبداللہ صاحب خواجہ فقیر مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے آپ دے توسل نال بالخصوص جناب کمال خان صاحب مرحوم دی روح ایصال کر دیں قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے محبوبہ دا صدقہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائیں یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائیں یا اللہ انہاں دی قبر تے اپنی کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائیں یا اللہ انہاں دی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے یا الہ العالمین انہاں دی پاک وفا محبت تیرے محبوبہ نہ یا اللہ انہاں دی جڑی آخری گھڑیاں آخری لمحے تیرے محبوب بندے دی بارگاہ دے اندر گزرے حضور خواجگان دی بارگاہ دے اندر گزرے یا اللہ انہاں لمحات دا صدقہ انہاں تے اپنا فضل کرم اور مہربانی والا معاملہ فرما دے یا اللہ زندگی دے اندر انہاں کوئی کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیاں مولا کریم اسی عاجز بندے تیری بارگاہ دے اندر تیرے محبوب دا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو انہاں دیاں معافیاں عطا فرما دے درگزر فرما دے یا اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہونے دے صدقے انہاں تے مہربانی فرمائے یا اللہ انہاں دے جتنے ورثاون انہاں صبر جمیل عطا فرما مولا کریم اج جتنے احباب اس ایصال ثواب دی محفل دے اندر حاضر ہوئے یا اللہ اسی سارے تیری بارگاہ دے اندر اپنی عاجزی پیش کردے ہیں انہاں دے حق یا اللہ ساڈی اس عاجزی نو قبول فرما یا اللہ ساڈے اتے بھی رحم فرمائیں یا اللہ جدو ساڈا وقت اخیر آوے ساڈی زبانہ تے اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جاری فرما دیں یا اللہ اپنے محبوبہ دا صدقہ یا اللہ ساڈے آنے والی نسلاں نو بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دا وفادار رکھیں یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عشق و محبت اور اتباع نصیب فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہاں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ جڑے پریشان حال ہیں انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ اسی سارے تیری رحمت دے امیدوار بن کے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ یا اللہ اسی تیری رحمت دے تو مایوس نہیں بلکہ تیری رحمت دے امیدوار ہیں مولا کریم ساڈی جھولیاں نو اپنی رحمتاں نال ہدایت تے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جنہاں دوستاں دے رزق دے اندر تنگیاں اپنی جناب وچ سونا اور ستھرا رزق عطا فرما دے یا اللہ جنہاں دے گھر وچ اولاد دی نعمت نہیں یا اللہ اپنی جناب وچ انہاں اولاد نرینہ عطا فرما رحمت دی صورت بیٹیاں عطا فرما یا اللہ انہاں بچیاں نو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دے نال وفادار رکھیں یا اللہ ساڈا تعلق بالقرآن مضبوط فرما دے یا اللہ سانو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈے دلاں چ اپنے اور اپنے محبوب دی محبت پیدا فرما دے یا اللہ ذوق و شوق العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ یا اللہ فلسطین اور کشمیر دے مسلماناں نے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ امت مسلمہ تے اپنا فضل و کرم فرما مسلم حکمراناں نو دین دی غیرت و حمیت نصیب فرما دے یا اللہ اسی جس عذاب وچ مبتلا یا اللہ اس جو معافیاں عطا فرما ان آزمائشاں تو دوری عطا فرما
سانو اچھے حکمران نصیب فرما جڑے تیرے اور تیرے محبوب دے وفادار ہوں یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ یہود و نصارہ اور حنود دے فتنے تو محفوظ فرما دے یا اللہ اس بستی تے کرم کرے یا الہ العالمین عالم اسلام تے اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ اسی سارے تیری بارگاہ دے اندر اپنی عاجزی اپنی تہی دامنی دے باوجود تیری بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں مولا کریم ساڈے اعمال دی طرف نہ ویکھ اپنی غفور و رحیمی دی شان دی طرف ویکھ کے یا اللہ ساڈے تے مہربانیاں فرما دے یا اللہ ساڈی التجاواں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب